بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلینا معهم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال العلماء حب الوطن من الإيمان صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ برادران اسلام، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہندوستان 15 اگست سن 1947 کو 1947 کو انگریزوں سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہندوستان ایک جمہوری ملک بنا۔ ملک کے تمام مدارس اسلامیہ، یونیورسٹیوں، کالجز اور اسکولوں میں، بلکہ ہندوستان کے تمام شہروں، قریہ میں جشن یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اپنے ملک کی سرزمین سے کسے محبت نہیں ہوتی، اور یہ موقع سال میں 2 بار آتا ہے، ایک 15 اگست یعنی یوم آزادی اور دوسرا 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ۔ آزادی اور جمہوریت 2 ایسے لفظ ہیں جو کسی بھی ملک کے شہری کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ کتنی خوشی سے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد اور جمہوری ملک کا حصہ ہیں۔ 26 جنوری کو شہیدان وطن کے کارناموں اور ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، اور آنے والے نسلوں کو بھی اس سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ ملک میں جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج وطن عزیز آزادی کا 75واں جشن منا رہا ہے۔ آج ہی کے دن اگست 1947 کو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور دنیا کے جغرافیے میں ہندوستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر جگہ ملی، لیکن اہل ہند کو اس آزادی کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ بہت سے لوگوں نے اس آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ سینکڑوں لوگ پھانسی کے پھندے پر جھول گئے، سینکڑوں لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، ہزاروں کو جیل کی کالی کوٹھری میں محبوس کر دیا گیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی کی اس لڑائی میں مسلمان ہر طرح سے پیش تھے، لیکن ہماری عدم توجہی یا یوں کہہ لے کہ تاریخ نویسیوں کی تنگ نظری نے ہمارے مجاہدین آزادی کو حاشیے پر دھکیل دیا۔ جو لوگ معتبر تاریخ داں سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اکا دکا کہیں کسی فرد واحد کا ذکر کیا ہے، لیکن ان 2 چند ناموں کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے آزادی کے جد و جہد میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔
اور بہت سو نے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ تو ہم تاریخ جاننا چاہتے ہیں اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کا آزادی میں رتی برابر بھی رول نہیں تھا، بلکہ ٹھیک انہوں نے الٹا انگریزوں سے معافی مانگی، ان کی غلامی قبول کی، آج وہ تاریخ کے صفحات میں مجاہد گردانے جا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اپنی پوری زندگی دشمنوں سے لڑتے ہوئے گزار دی، قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، آج تاریخ کے صفحات کے حاشیے میں ان کا نام بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، زندہ قومیں اپنی تاریخ فراموش نہیں کرتی، اپنے اجداد کے کارنامے انہیں یاد ہوتے ہیں، وہ ان کا مرثیہ نہیں پڑھتے۔ باضمیر لوگ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، اپنے اجداد کے کارناموں کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی قربانی سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کے کارناموں کو جاننے میں دلچسپی ہے۔ بہت مشکل سے دو چار بزرگوں کے نام ہم جانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاریخ پڑھائیں، یاد رکھیں اور محفوظ کریں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ نویسی اور تاریخ دانی کے لیے آسمان سے اب کوئی فرشتہ نہیں آئے گا۔ یہ کام مجھے کرنا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، ہم سب کو کرنا ہوگا، اور یہی ان اکابرین کے لیے سچا خراج عقیدت ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ہندوستان کی تاریخ نے عجیب و غریب موڑ لیے ہیں۔ کبھی تو اس پر غیر مسلم بادشاہوں نے راج کیا، تو کبھی لودھیوں نے اس پر اپنا سکہ چلایا، اور کبھی تو مغلوں نے اس سے پیار کیا اور اسے اپنا محبوب بنایا، اور کبھی انگریزوں نے اس پر اپنی پالیسیاں چلائی۔ اور ان سارے ادوار میں انگریزوں کا دور سب سے خطرناک، دشوار کن اور پریشان کن دور تھا۔ تو اسی کے دوسری طرف یہ دور سب سے خوبصورت دور بھی تھا، تابناک دور حق پرستوں اور حق کے جیالوں کے لیے تھا، تو خوبصورت دور دھوکے بازوں اور دغا بازوں کے لیے تھا۔ پریشان کن حالات آزادی ہند کی تمنا رکھنے والوں کے لیے تھا، تو آرام دہ دور غلامی میں زندگی گزارنے کی آرزو رکھنے والے چیلوں کے لیے تھا۔ اور آزادی ہند الفاظ کا ایک ایسا مرکب ہے، اور آزادی ہند الفاظ کا ایک ایسا مرکب ہے جس کو سنتے ہی متعدد لیڈروں کا نام ذہن میں آتا ہے۔ اور آزادی ہند الفاظ کا ایک ایسا مرکب ہے جس کو سنتے ہی متعدد لیڈروں کا نام ذہن میں آتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔